تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب بھی ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ آپ سن رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کو۔ اپنے پلیٹ فارم پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے شعبان المعظم کے ایک خاص وظیفے کے بارے میں، جو ہر مشکل کا حل، رزق میں کشادگی اور بند دروازے کھولنے کا وظیفہ ہے، اور خوشخبری کے وقت کو قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو سن لیں، شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اعمال آسمان پر پیش کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک تک لے کر جاتا ہے۔ شعبان کی فضیلت سن لیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ نسائی کی حدیث ہے۔ اب سن لیں، جب اعمال پیش ہوں اور دعائیں قبول ہوں تو یہ مہینہ غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں بلکہ تقدیر بدلنے کے لیے ہے۔ خوشخبری کا وقت آنے والا ہے، تیار ہو جائیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں خوشخبری کب آئے گی؟ تو یاد رکھ لیں، جب صبر حد پر ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور دل صرف اللہ سے جڑا ہو، تو سمجھ لیں خوشخبری کا وقت قریب ہے۔ شعبان میں اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کے رکے ہوئے کام اچانک بنا دیتا ہے۔ تو میں اب بتانے جا رہا ہوں شعبان کے خاص وظیفے کے بارے میں۔ میری ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہے، اور جو بات آپ کے فائدے کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ہمیں کوئی ویوز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اچھی بات کو آگے دوسروں تک پھیلائیں تاکہ یہ بطور نیکی صدقہ جاریہ بن جائے آپ سب کے لیے۔ تو میں اب بتانے جا رہا ہوں خاص وظیفے کی طرف۔ اب آتے ہیں شعبان کے خاص آزمودہ روحانی وظیفے کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے، جو الحمدللہ صدیوں سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، جو مولا علی علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام تک، اور امام علیہ السلام حسین علیہ السلام سے لے کر امام علی نقی علیہ السلام تک، اور امام علی نقی علیہ السلام سے لے کر حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، اور حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری تک۔ تو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کی ابتدا شب جمعہ سے کی جائے۔ تو ابھی یہ جو آنے والی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب ہے، شب جمعہ، اس میں آپ یہ وظیفہ سٹارٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ باوضو ہو کر، یا نماز کے بعد پڑھیں گے تو وضو ہوگا آپ کا، 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، سماعت کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر سماعت کر لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے اللہ پاک کے مقدس ناموں اس میں حسنہ میں سے، یا لطیف، یا فتاح، یا رزاق۔ پھر سماعت کر لیں، یا لطیف، یا فتاح، یا رزاق۔ پھر
اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے جیسے یا اللہ اس مقدس شعبان کے صدقے میرے دل کے بوجھ ہلکے فرما، میرے رکے ہوئے کام بنا دے، میرے لیے وہاں سے راستہ نکال جہاں سے میں نے سوچا بھی نہ ہو۔ یا اللہ شعبان کے صدقے میرے دل کے بوجھ ہلکے فرما، میرے رکے ہوئے کام بنا دے، میرے لیے وہاں سے راستہ نکال جہاں سے میں نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور جو آپ کی دلی کی مراد ہے اس کے لیے آپ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لیں۔ یہ وظیفہ کم از کم آپ نے 21 دن کرنا ہے، اور بہتر ہے کہ اگر آپ پورا شعبان کا مہینہ کر لیں۔ بے شک آگے آپ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دل کو سکون ملے گا اور خوشخبری کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اور جن باتوں کی آپ نے احتیاط کرنی ہے ان میں یاد رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ صرف زبان سے نہیں، یقین سے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہے آپ نے زبان سے نہیں کرنا، دل سے کرنا ہے، دل سے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ جو مقدس مہینے ہیں ان میں رجب المرجب سے ابتدا ہوتی ہے۔ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک اور ذوالحج اور محرم الحرام، یہ مقدس مہینے ہیں۔ تو یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک تک لے کے جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو پھر بگڑی بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا میرا مالک رب کائنات ہے، اور کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا۔ ہمارا کام شرک سے دور کرنا ہے، شرک و بدعات پھیلانا نہیں، تعویذات سے دور کرنا ہے، اور وظائف کے نزدیک کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگیں، لیکن دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو یہ نہیں کہ ہماری یہ قسمت میں یہی لکھا تھا، یہ بھی گناہ ہے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، وہ رحیم ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر اتنے بھی ہمارے گناہ ہوں تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے دعا سے تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے تو اس وظیفے کو معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیم چینجر پروگرام ہے۔ یہ وظیفہ آپ کر لیں، آپ کی زندگی کی ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق بانٹا جاتا ہے، جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں پورے سال کی۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ جب انسان پیدا ہوا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے لوہے قلم پر ہر چیز اس کی لکھ دی گئی ہے، بالکل لکھ دی گئی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہم جب اس سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں تو وہ بدل دیتا ہے، ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ اس کو پاکٹ منی دیتے ہیں روزانہ کی، سمجھیں کہ 100 روپیہ دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، مجھے تو آج جو ہے نا میں نے اپنے دوستوں کو پارٹی دینی ہے، یا دوستوں کے لیے کچھ سکول میں کوئی چیز لے کے جانی ہے، تو آج آپ مجھے 100 روپیہ دیتے ہیں، آج مجھے 500 روپیہ چاہیے، تو 500 روپیہ دے دیں گے نا؟ لکھا ہوا آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں آپ کے جو ہے نا وہ سارا 100 روپیہ تھا، لیکن آپ نے اس کو 500 روپیہ دے دیا۔ تو پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمارے لکھا ہوا، ہم اگر گڑ گڑا کے مانگیں گے، رو کے مانگیں گے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو پھر کیا ہوگا
کہ وہ ہمیں زیادہ عطا کرے گا۔ اور جب بھی مانگو، ایک میری بات یاد رکھنا، جب بھی مانگو اپنی حیثیت دیکھ کر نہ مانگو، اور اس جس عطا کرنے والے کی حیثیت کو دیکھ کر مانگو۔ کبھی بھی اپنی حیثیت دیکھ کر نہ مانگو۔ کوئی بھی مانگنے والا جب بھی مانگو، جس سے بھی مانگو، اس کی استطاعت دیکھ کر مانگتے ہو نا، کہ اس کی استطاعت کتنی ہے، تو اللہ رب العزت کی استطاعت دیکھ کر مانگا کرو۔ یہ جو بیریئرز ہیں، یہ جو لمٹس ہیں، یہ ہماری جو ہے نا ہیں، یہ ہمارے نزدیک ہیں لمٹس، یہ اس پاک رب العزت کے نزدیک تو کوئی لمٹ۔ اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی تو ایک کن سے تمام بگڑیاں سنور جاتی ہیں، تمام کام سنور جاتے ہیں اس کی ایک کن سے۔ تو جب بھی مانگیں اس کی رحمت دیکھ کے مانگیں، اس کی وسعتیں دیکھ کے مانگیں، جس کی تو انتہائی نہیں ہے۔ اس کی وسعتوں کو، اس کی رحمت کو کسی پیمانے میں ناپا نہیں جا سکتا۔ وہ اس کا تو کمپیریزن کرنا کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، یا جتنے یہ عرش بری ہیں، عرش معظم ہیں، یہ جتنے عرش تک فاصلہ ہے، یہ اتنی رحمت ہے، نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ اس کی رحمت کے سامنے۔ تو کبھی بھی اس کی رحمت کا یا اللہ رب العزت کی کسی بھی خصوصیت کا ہم کسی بھی چیز کے ساتھ میئر نہیں کر سکتے۔ ہماری سوچ، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ سوچ بھی سکیں۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کائنات کی طرف، نظریں پھیلاؤ، دیکھو، اور تمہاری نظر لوٹ کر واپس آ جائے گی۔ اس کائنات میں تمہیں کہیں پر بھی معمولی سا بھی کوئی خلل، کوئی بے ترتیبی نہیں نظر آئے گی۔ تو اس سے مانگیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مانگیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شعبان آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، تو اسی وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بات اچھی لگے تو آگے ضرور پھیلائیں۔ کوئی پریشانی آپ کی، کوئی مسائل ہیں، آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے قریبی جتنے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کریں، اور حسد چھوڑ دیں، کسی سے بھی حسد نہ کریں، سب کو شیئر کریں، سب پڑھیں۔ اللہ رب العزت سب پر اپنا کرم فرمائے، سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شعبان اور رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔